السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں سرخیوں سے۔ گرفتار کرنے کی کوشش پر ٹی آر ایس حکومت کو چندرا بابو نائیڈو کی دھمکی، آڈیو ٹیپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہونے کا دعویٰ۔ تمام شواہد موجود، چندرا بابو نائیڈو کو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں، کے ٹی آر کا عزم۔ محکمہ فینانس میں بدعنوانیوں کی کوئی گنجائش نہیں، خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے وزیر فینانس کا انتباہ۔ پالیسیٹ 2015 کی نتائج جاری، مجموعی نتیجہ 72.88%۔ اور سوتیلی ماں کے قتل میں ملوث 2 نوجوان گرفتار، جائیداد کا تنازع قتل کی وجہ ہونے کا انکشاف۔ اور اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب۔ اگر کے سی آر نے مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو وہ تلنگانہ حکومت کا آخری دن ہوگا۔ انگریزی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے یہ بات کہی۔ آندھرا کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آڈیو ٹیپ اور فون پر ہوئی بات چیت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ انہوں نے ان کے ارکان اسمبلی اور خود ان کے خلاف پولیس کے غلط استعمال کا کے سی آر کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ آڈیو ٹیپ میں ہوئی بات چیت اور ان کے خاموشی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ کے سی آر حکومت نے ان کی بات چیت کو ٹیپ کیا ہوگا یا پھر ان کے ٹی وی چینل نے، لیکن اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اور اس کا جواب دینا وہ مناسب نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہ بہتر تعلقات کے خواہش مند ہیں، لیکن تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے ان کی کوشش کو نظر انداز کر دیا ہے۔ چہارشنبے کی شام چندرا بابو نائیڈو نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں موجودہ حالات سے واقف کروایا۔ اس سے پہلے نائیڈو نے دلی میں مرکزی وزراء وینکیا نائیڈو، اما بھارتی اور راج ناتھ سنگھ سے ملاقات کی اور انہیں ٹیلی فون ٹیپنگ اور نوٹ برائے ووٹ اسکیم کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی کے ٹی آر نے کہا ہے کہ نوٹ برائے ووٹ اسکیم میں تمام شواہد کی دستیابی کی بنا پر چندرا بابو نائیڈو کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محبوب نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ اپنا فون ٹیپ ہونے کا بار بار چندرا بابو نائیڈو دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن انہیں نوٹ برائے ووٹ اسکیم میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ ہیں، لہٰذا تلنگانہ میں ایک عام آدمی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کے ٹی آر نے کہا کہ وہ دلی میں چاہے جتنی پیرویاں کر لیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ آندھرا پردیش کی عوام نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ غلطی چندرا بابو نائیڈو نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی نے باس کا نام لیا ہے اور باس کون ہے اس سے سبھی اچھی طرح واقف ہیں۔ وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ٹی ڈی پی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو کو اقتدار پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کلکٹر آفس رنگا ریڈی میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے دفعہ 8 کے تحت تلگو دیشم کی جانب سے گورنر راج کے مطالبے پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے بتایا کہ چندرا بابو نائیڈو نچلی سیاست پر اتر آئے ہیں اور وہ ایک سازش کے تحت کام کر رہے ہیں، لیکن عوام ان کا اصلی چہرہ دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے ریونت ریڈی کی گرفتاری کی مدافعت کرتے ہوئے بتایا کہ نوٹ برائے ووٹ کے معاملے میں ملوث ریونت ریڈی کو مکمل تحقیقات کے بعد ہی گرفتار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تلگو دیشم کے لیڈرز اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹی آر ایس شفاف حکمرانی کے ذریعے مختلف اسکیموں سے غریبوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی ڈی وی پاٹل، سی پربھاکر، بابو موہن اور ٹی آر ایس کے مقامی صدر مرلی دھر بھی موجود تھے۔ دوسری طرف تلنگانہ تلگو دیشم کے رکن اسمبلی ای دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ سابق میں بھی کے چندر شیکھر راؤ نے چھوٹے وعدوں کے ذریعے تلنگانہ عوام کو کئی بار دھوکہ دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ای دیاکر راؤ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ٹی آر ایس کی طرف سے
तेलुगु देशम कायदीन को पार्टी में शामिल करने की कोशिशें की जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी आवाम से जुड़ी हुई पार्टी और कई कायदीन को पैदा करने की ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत की तरफ से कई साजिशें की जा रही हैं, लेकिन तेलुगु देशम इस तरह की साजिशों का डट कर मुकाबला करेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़ीर आला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने केसीआर और चंद्रबाबू नायडू की सियासी बदनवानियों की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को भी एक मकतूब रवाना किया है। सदर जमहूरिया को अपने मकतूब में उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश की, जबकि केसीआर ने भी 12 अरकान असम्बली पर दबाव डालते हुए उन्हें टीआरएस में शामिल किया है। जीवन रेड्डी का कहना था कि दोनों वज़ीर आला चोरों जैसा रवैया इख्तियार किए हुए हैं और दोनों की सियासी बदनवानियों को सीबीआई तहकीकात के जरिए मंजर आम पर लाना चाहिए। जीवन रेड्डी ने यह भी इल्जाम लगाया कि गवर्नर भी टीआरएस हुकूमत को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर नोट बराए वोट स्कैम में चंद्रबाबू नायडू मुलविस नहीं हैं तो फिर वो दिल्ली का दौरा क्यों कर रहे हैं। ఎవరికి ఎవరైనా తక్కువ కాదు, కేసీఆర్ కుట్రదారే, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా కుట్రదారే అని చెప్పంటూ నేను అపాయింట్ చేయబడ్డట్టు ఒక గవర్నర్ గారు స్వయంగా ఇక్కడ ఏదైతుందో రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించలేక రాజకీయ ఒత్తిడులకు లొంగి టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలోపేతం కొరకు పావుగా మారిపోయిందని చెప్పంటూ నేను దీన్ని సరిచేయాలంటే సిబిఐ ఎంక్వైరీ మినహా వేరే గత్యంతరం లేదు। इस दौरान तेलंगाना कांग्रेस ने वज़ीर आला केसीआर और आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ गांधी भवन से नामपल्ली तक एक रैली निकाली। कांग्रेसी कारकुनों ने दोनों वज़ीर आला के अलामती पुतले नजर आतिश किए। कांग्रेसी कारकुनों का कहना था कि रेवंत रेड्डी पकड़े गए चोर हैं, जबकि केसीआर पकड़े नहीं गए हैं। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि दोनों वज़ीर आला एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हुए रियासत की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने वाज़ेह किया है कि महकमे फाइनेंस में बदनवानियों की कोई गुंजाइश नहीं है। MCHRD में महकमे फाइनेंस और सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ मुनक़्क़िदा इजलास के बाद वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि अगर कोई भी अहदेदार बदनवानियों में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही महकमे सिविल सप्लाईज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की जाएंगी। नोट बराए वोट स्कैम के मुलजिम नंबर 1 रेवंत रेड्डी को मशरूत तौर पर 12 घंटों की जमानत दी गई है। एसीबी की खुसूसी अदालत में रेवंत रेड्डी के वकला ने जुमेरात को तेलुगु देशम रुकन असम्बली के दुख्तर की मंगनी में शिरकत के लिए जमानत देने की दरख्वास्त की थी। एसीबी की अदालत ने इस्तिगासा और वकला सफाई के मबाहिस के बाद रेवंत रेड्डी को मशरूत तौर पर जुमेरात की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जमानत को मंजूरी दे दी। अदालत के बाहर मुकदमे की समाअत के दौरान काफ़ी सरगर्मियां देखी गईं। पता चला है कि एसीबी ने एक दिन की जमानत पर कोई एतराज़ नहीं किया है। आंध्रा तेलुगु देशम के रुकन असम्बली डी नरेंद्र ने नोट बराए वोट स्कैम से मुताल्लिक ऑडियो टेप के मंजर-ए-आम पर आने के लिए टीआरएस हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि कोर्ट में मुकदमा पेश होने के बाद किस तरह से ऑडियो टेप को मंजर-ए-आम पर लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में टीआरएस हुकूमत के साथ साथ वाईएसआर कांग्रेस के लीडर जगन मोहन रेड्डी भी मुलविस हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि मुत्तहिदा आंध्रा के हामी जगन मोहन रेड्डी ने तेलंगाना की हामी जमात टीआरएस की किस तरह से हिमायत की है। कौंसल के इंतखाबात में भी उन्होंने टीआरएस की तायद करते हुए अपने दोहरेपन का सबूत दिया है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हेमंत राव ने नोट बराए वोट स्कैम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए हेमंत राव ने कहा कि बदनवानियों की मुखालफत का राग अलापने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मसले पर खामोश हैं। उन्होंने इस मामले की सीबीआई तहकीकात कराने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस स्कैम के अहम सरगना चंद्रबाबू नायडू हैं और कानून के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने स्टीफनसन से बातचीत किए जाने की बात का इनकार भी नहीं किया है।
गवर्नर ESL नरसिम्हन ने चारशंबे के दिन सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना और आंध्रा के मौजूदा हालात से गवर्नर ने सदर जमहूरिया को वाकिफ करवाया है। गवर्नर ने मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करते हुए उन्हें दोनों रियासतों के हालात, बिलखुसूस नोट बराए वोट स्कैम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। फिलहाल खबरनामे में लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद खबरनामा जारी रहेगा। तेलंगाना पॉलीसेट 2015 के नतायज जारी कर दिए गए हैं। नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम केसरी हरी ने चारशंबे को सुबह सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में ये नतायज जारी किए। मजमूई नतीजा 72.88% रहा। इम्तिहान में 94,780 तलबा ने शिरकत की थी। लड़कियों का नतीजा 76.49 और लड़कों का 71.28% रहा। 120 के मिनजुमला 114 नशानात हासिल करते हुए हैदराबाद के तरुण श्रीनिवास ने पहला रैंक हासिल किया। रंगारेड्डी के धीरज कुमार रेड्डी ने दूसरा, नरगुंडा के रामचंद्रा ने तीसरा रैंक लिया। नायब वज़ीर आला ने पॉलीसेट के तहत दाखिलों के लिए प्रोग्राम का भी ऐलान किया है। 24 जून से 1 जुलाई तक तलबा वेब काउंसलिंग के लिए नामों का इंदराज करा सकते हैं। 28 जून से 4 जुलाई तक ऑप्शंस का इंतखाब किया जा सकता है। 7 जुलाई से नशिस्तों का अलॉटमेंट होगा। 15 जुलाई से तालीम का आगाज़ होगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में जुमला 237 पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं, जिनमें 60,890 नशिस्तें हैं। 51 सरकारी कॉलेजेस में 11,550 नशिस्तें दस्तयाब हैं। रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने मौसम बारिश के पेश नज़र अपने हल्के की कच्ची मोरियों और नालों का आला बल्दी अहदेदारों के साथ दौरा किया। उन्होंने वॉल्टा होटल, तालाब कट्टा, भवानी नगर, रहन बाजार और गंगा नगर का तफसीली पैदल दौरा करते हुए अहदेदारों को अवामी मुश्किलात से वाकिफ कराया और उन्हें हिदायत दी कि बारिश के मौसम को देखते हुए नालों की सफाई और चौड़ाई के कामों को जल्द मुकम्मल करें। रुकन असम्बली ने बताया कि अहम काम नालों को गहरा करना है और इसके लिए आला अहदेदारों बशमूल धनसंग और सुरेश कुमार को बुलवाकर यह दौरा किया गया है और उन्होंने कहा कि नालों को गहरा करना सबसे अहम काम है और आवाम को राहत पहुंचाने की खातिर इसको फौरी तौर पर किया जाना चाहिए। जो कच्ची मोहरियाँ हैं, जो मेजर नाले हैं, वो नालों का इंस्पेक्शन कराने के लिए तमाम इलाके फिराकर उनको बताया गया। जैसा कि बिल्कुल अब बारिश के दिन शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन इलाकों के अंदर जो खुसूसकर जो डिसिल्टिंग है, सही तौर पर डिसिल्टिंग नहीं हो रही, वो तमाम बताया गया। और नाले चौड़े करने के लिए भी और जो नालों के काम तालाब कट्टे के अंदर हो रहे हैं, वो तमाम कामों का मायना करवाया गया। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब जल्द से जल्द। सबसे बड़ा मसला इस इलाके के अंदर डिसिल्टिंग का है। सही तौर से डिसिल्टिंग करने के लिए मुताल्लिक़ अहदेदारों को कहा गया और मज़ीद अगर कुछ अमाउंट की ज़रूरत है तो वो भी हमारे धन सिंह साहब और बल्दिया के जो सी हैं वायदा करे हैं कि मज़ीद अगर कुछ अमाउंट की ज़रूरत है तो भी मज़ीद अमाउंट सैंक्शन करेंगे इंशाअल्लाह ताला अनकरीब। जल्द से तमाम डिसिल्टिंग का और तमाम नालों के जो वाइडनिंग के हैं उसके भी एस्टीमेट बनाने के लिए मुताल्लिक़ अहदेदारों को बोले वो जल्द से जल्द बनवा कर मंजूर करवा कर इंशाअल्लाह ताला करवाए जाएंगे। शुक्रिया। मलकपेट असम्बली हल्के में रमज़ानुल मुबारक के दौरान अवामी सहूलतों की फराहमी और दीगर इंतज़ामात के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास की निगरानी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने की। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के अलावा मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। अहमद बलाला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम मसाजिद के पास सफाई के खुसूसी इंतज़ामात करें, स्ट्रीट लाइट्स को बेहतर बनाया जाए। रमज़ान मुबारक बरसात के मौसम में है, इसलिए नालों की सफाई और बारिश के पानी की निकासी का भी मौसर इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने माधव नगर कॉलोनी सईदाबाद का दौरा करते हुए मजलिस की नुमाइंदगी पर जारी और तकमील शुदा तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने कॉलोनी की वेलफेयर एसोसिएशन के साथ इजलास मुनक़िद किया और बाद में पैदल दौरा करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। कॉलोनी के मकीनों ने तरक्याती काम करवाने पर
صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ نے فرحت نگر کے ترک مسکراہٹ علاقے کا بھی دورہ کیا اور مجلس کی نمائندگی پر زیر تعمیر کمیونٹی ہال کا معائنہ کیا۔ انہوں نے تعمیری کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کر کے عوام سے ملاقات کی۔ رکن اسمبلی نے نالے کے قریبی مقامات پر صفائی کے خصوصی انتظامات کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے محکمہ واٹر ورکس کے عہدیداروں کا ایک اجلاس طلب کیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ نامپلی کے مختلف علاقوں میں آب رسانی سے متعلق عوامی شکایتوں کی یکسوئی کی جائے۔ اس اجلاس میں مجلس کے سابق کارپوریٹرز بشمول سابق میئر محمد ماجد حسین کے علاوہ نامپلی حلقے کے صدور اور معتمدین نے بھی شرکت کی۔ رکن اسمبلی نے تمام زیر التوا کاموں کی جلد سے جلد تکمیل پر زور دیا۔ حلقہ اسمبلی کاروان میں رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے 53 لاکھ روپے لاگتی مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ رکن اسمبلی نے قلی قطب شاہ نگر، شاہ حاتم نگر، حکیم پیٹ، ٹولی چوکی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں CC روڈز اور NP2 پائپ لائن کے کاموں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حلقے میں مجلس کی نمائندگی پر ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ عنقریب مزید کاموں کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔ بی جے پی نے پالمور لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے سنگ بنیاد سے پہلے کل جماعت اجلاس طلب کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے نائب صدر این ناموجی نے کہا کہ محبوب نگر میں زیر التوا پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے لیے 8,000 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، لیکن حکومت 35,000 کروڑ روپے کے مصارف سے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ نوٹ برائے ووٹ اسکیم سے متعلق سوال پر بی جے پی کے نائب صدر نے کہا کہ عدالت میں زیر دوران معاملے پر کچھ کہنا مناسب نہیں ہے، قانون اپنا کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں مستقل دوستی یا مستقل دشمنی نہیں ہوتی۔ آئی ٹی کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے تلنگانہ تحریک کے دوران 2 پیروں اور 1 ہاتھ سے محروم پی ناگراجو کو شخصی طور پر 1 لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ سیکریٹریٹ میں ناگراجو نے KTR سے ملاقات کی۔ متاثرہ نوجوان نے حکومت کی جانب سے بھی امداد کی درخواست کی، جس پر وزیر آئی ٹی نے تیقن دیا کہ وہ اس سلسلے میں نمائندگی کریں گے۔ عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے عظیم تر حیدرآباد JAC کے پرجا گرجنا کا چہارشنبے کو انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے JAC کے صدر نشین جانسن نے کہا کہ شہر میں مختلف مسائل ہیں اور ان کی یکسوئی کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے۔ جانسن نے کہا کہ حکومت کو مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے شہر میں چبوترا مہم جاری رکھی ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے ایک تفصیلی خبر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سٹی پولیس کی چبوترا مہم جاری ہے۔ منگل کی رات ساؤتھ زون پولیس نے ایڈیشنل کمشنر کی قیادت میں 4 گھنٹوں تک مختلف مقامات پر دھاوے کیے اور غیر ضروری اور بلا مقصد گھومنے والے 150 سے زائد نوجوانوں کو حراست میں لے لیا، جنہیں صبح ان کے والدین کو بلوا کر کاؤنسلنگ کے بعد رہا کر دیا گیا۔ ایڈیشنل DCP ساؤتھ زون بابو راؤ نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کی راتیں عبادتوں میں گزاریں اور غیر ضروری گھومنے سے پرہیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی یہ مہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ والدین اس سلسلے میں تعاون نہ کریں۔ بابو راؤ نے والدین پر بھی زور دیا کہ وہ نوجوان نسل کو قابو میں رکھیں۔ ہمارے نمائندے اسم رفیع کے توجہ دلانے پر کہ بعض ہوٹلیں رات بھر کھلی رہتی ہیں اور ایسے دھاووں سے عین قبل مقامی پولیس ان کو دھاووں کے بارے میں اطلاع دے دیتی ہے اور وہ بند کر دی جاتی ہیں۔ انہوں نے مقامی پولیس کے تعاون کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ معمول کا سسٹم ختم کرنے کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے اور اگر کوئی ایسی حرکتوں میں ملوث پایا جائے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ DCP نے کہا کہ سوچھ حیدرآباد کی طرح معاشرے کی صفائی کے لیے بھی پولیس نے عہد کیا ہے
اور چبوتروں کی بیٹھک اور بلا مقصد راتوں میں گھومنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ڈرائیو اور 5 دن چلے گا۔ یہ 5 دن میں بھی نوجوان بچوں کو جتنے بھی کرتے رات میں 12 بجے کے بعد جو آوارہ ٹائپ میں پھرتے وہ لوگوں کو سب کو کاؤنسلنگ کر کے اس کا ماں باپ کو بلا کے ماں باپ کو بھی کاؤنسلنگ کرنا چاہ رہے ہم، اس لیے ماں باپ بھی بچوں کو صحیح پرورش نہیں کر رہے، یہ ماں باپ کا بھی تھوڑا اس میں غلطیاں ہے۔ وہ لوگ بھی بچوں کو کب آ رہا گھر سے گھر کب آ رہا باہر کب جا رہا کدھر کر رہا کون سا بچہ سے دوستانہ کر رہا، وہ لوگ بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس لیے آج اسپیشل ڈرائیو کرے ہم 8 ٹیمز اس میں کام کرے آج رات میں قریب ابھی 150 بچے ابھی اپنا کسٹڈی میں لیے، وہ لوگ کل آج صبح میں کاؤنسلنگ کر کے وہ لوگ کو اس کا ماں باپ کو حوالہ کرتے ہیں۔ آپ کا ٹارگیٹ کیا صرف اسٹریٹ وینڈرز ہے یا پھر جو ایریاز ہے اس کے ہوٹلس ہے؟ ابھی ہوٹل والوں سے بھی ہم ایک اسپیشل میٹنگ لگانا چاہ رہے ہیں، ہم وہ لوگ بھی بلا کے جو ٹائمنگ ہے پابندی کے حساب میں وہ لوگ ٹائمنگ کے حساب میں بند کرنا ہے بول کے ہم وہ لوگ بھی پہلے ایک بار میٹنگ کر کے وہ لوگ کو وارننگ دے کے بعد میں وہ لوگ کو نہیں آج جیسا آپ ڈرائیو چلایا آج خاص کر آپ کے پیچھے میں پھر کے دیکھا، آپ پہنچنے سے پہلے وہاں کی لوکل پولیس ان کے لوگوں کو جن سے معمول آتا ہے یا پھر جن کا ان کا کوآرڈینیشن اچھا ہوتا ہے وہ لوگ کو پہلے الرٹ کیا جا رہا ہے اور آپ جانے تک وہاں پہ دکان وغیرہ سب بند ہو جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ایسے آفیسرز کے خلاف آپ کیا کریں گے؟ ایکچولی کیا ہے بولے تو اپنے پاس ساؤتھ زون میں پورا نوجوان بچہ بہت ایکٹیو ہے، ہم ایک جگہ شروع کرے تو پورا وہ لوگ اپنا طرف سے وہ لوگ سب کو میسج دے رہا ہے۔ میں یہ بول رہا ہوں آپ لوگوں کو ہمارا پولیس طرف سے ایسا معمول لینا گینا نہیں ہے، ہمارا نیا کمشنر صاحب حکم کا مطابق ویسا لینے والوں کو برابر والوں کو ہمارا ڈپارٹمنٹل ایکشن لے لیں گے ہم، مگر میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو ابھی ساؤتھ زون میں ویسی بات ہے نہیں۔ کہ سوچھ حیدرآباد کے لیے جیسا سب کو قسم دلایا گئی تھی تو ویسے ہی یہ سوچ کرنے کے لیے یہ جو انوسینٹس ہے پھر یوتھس ہے ان کو پکڑنے کے لیے ان کو کلیم کرنے کے لیے پولیس بھی کیا اس کے اوپر قسم کھائیں گی؟ بالکل کہیں گے، ایک اچھی بات کے لیے پولیس کیا ہے ہر انسان ہر آدمی ہر سٹیزن قسم کر سکتا ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر ریلوے پولیس کی طرف سے تلاشی مہم چلائی گئی۔ چہارشنبے کی صبح ڈی ایس پی مرلی دھر کی قیادت میں انسپیکٹر سب انسپیکٹر کے مشمول 50 پولیس ملازمین نے مہم میں حصہ لیا۔ پولیس نے مشتبہ اور آوارہ افراد کو تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے باہر بھی پولیس کی جانب سے تلاشی مہم چلائی گئی۔ سوتیلی ماں کے قتل میں ملوث 2 نوجوانوں کو چھتری ناکہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ 4 جون کو گووند نائک کی دوسری بیوی وجیا بائی کو اس کے سوتیلے بیٹوں مہیش نائک، نریش نائک اور رمیش نائک نے قتل کر دیا تھا۔ تینوں نے اپنے باپ گووند نائک کا بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ پولیس کے مطابق گووند نائک کی جائیداد کو لے کر تنازع کی وجہ سے تینوں ملزمین نے اپنی سوتیلی ماں کا قتل کیا۔ رمیش نائک مفرور بتایا گیا ہے۔ ملزمین کے قبضے سے قتل میں استعمال کیے گئے ہتھیار بھی ضبط کر لیے گئے۔ ڈی سی پی سائبر کرائم کی ٹیم نے سرقے کی وارداتوں میں ملوث 2 عادی سارقوں کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی نوین کمار نے میڈیا کو بتایا کہ اپوگڑے کے ساکن انوپ کمار اور رنجیت کمار سرقے کی کئی وارداتوں میں ملوث تھے۔ پولیس کے مطابق انوپ کمار اور رنجیت کمار رات کے اوقات میں قفل شکنی کے ذریعے مکانات میں داخل ہو کر سرقے کی وارداتیں انجام دیا کرتے تھے۔ پولیس نے سارقوں کے قبضے سے 26 تولے کے طلائی زیورات، 1 کار، 2 بائکس، لیپ ٹاپس اور دیگر الیکٹرانک سامان ضبط کیا۔ مسروقہ اشیاء کی قیمت 20 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ محکمہ آبکاری کے عہدیداروں نے افضل گنج کے علاقے میں ایک آٹو رکشہ سے 2 افراد کو گرفتار کیا۔ تفصیلات کے مطابق چہارشنبے کے دن سپہر کے اوقات میں وکاس سنگھ اور اس کا ساتھی 250 لیٹر گڑمبے کے ساتھ دھول پیٹ سے سعید آباد جا رہے تھے۔ آبکاری کے عہدیداروں نے گڑمبا اور آٹو رکشہ دونوں کو ضبط کر لیا ہے۔
شمساباد ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے ایک خاتون مسافر کے پاس سے 583 گرام سونا ضبط کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سلمہ نامی خاتون دبئی سے حیدرآباد پہنچی تھی اور تلاشی کے دوران حکام نے سونے کو برآمد کیا۔ خاتون مسافر کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ گرفتار کرنے کی کوشش پر ٹی آر ایس حکومت کو چندر بابو نائیڈو کی دھمکی، آڈیو ٹیپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہونے کا دعویٰ۔ تمام شواہد موجود، چندر بابو نائیڈو کو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں، کے ٹی آر کا عزم۔ محکمہ فائنانس میں بدعنوانیوں کی کوئی گنجائش نہیں، خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے وزیر فائنانس کا انتباہ۔ پالی سیٹ 2015 کے نتائج جاری، مجموعی نتیجہ 72.88%۔ اور سوتیلی ماں کے قتل میں ملوث 2 نوجوان گرفتار، جائیداد کا تنازعہ قتل کی وجہ ہونے کا انکشاف۔ خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں غوث علی سعید آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔